وہ اپنے ہی ٹیچر سے پیار کر بیٹھی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ایک کلاس فیلو سے اپنی فیلنگ کا اظہار کیا تو وہ کلاس فیلو ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی کہ کوئی اپنے ٹیچر سے بھی پیار کرتا ہے کیا۔ وہ شرمندہ سے ہو کر اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لوگ وہ دل کو لگا بیٹھی تھی اس کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا اس کا اپنا ٹیچر۔ لیکن وہ ایک کمگو لڑکی یہ بات اپنے ٹیچر سے کبھی بھی کہہ نہیں سکتی تھی، بس خود ہی اندر جل رہی تھی، کیونکہ یہ محبت یک طرفہ تھی۔ اس کی شخصیت کا ایک سحر تھا جو ہر پل اس پہ طاری رہتا تھا۔ اس کی آواز جیسے کانوں میں رسگول دیتی تھی، چہرے پر بات کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کیا سجاتا تھا، دل میں ہی اتر جاتا تھا۔ سنم کا آج کالج میں پہلا دن تھا اور وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ نیا کالج، نئے لوگ، نئے کلاس فیلوز اور ہر طرف شوخی اور شرارتوں سے بڑے چہرے اس کو مزید نروس کر رہے تھے۔ پہلے لیکچر میں میڈم ارسا نے کلاس کو خوش آمدید کہا اور تمام کلاس کو اپنا تعارف کروا کر لیکچر کا آغاز کر دیا۔ سنم پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے شروع سے ہی اس نے اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ بریک میں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو اس کی کلاس فیلو تھی۔ اس کا نام عمارہ تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق اور بہت ہنس مک لڑکی تھی۔ سنم کی اس سے دوستی ہو گئی۔ دونوں نے کینٹین سے کچھ کھانے کا سوچا اور پہلے دن صرف کولڈ ڈرنک پر ہی گزارا کیا۔ عمارہ کے والدین بیرون ملک اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے۔ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے باہر سیٹل ہونے کی غرض سے گئے، لیکن کچھ کاروباری مخالفین کی وجہ سے بیوی اور بیٹے کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ عمارہ چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کا لائف سٹائل بہت نفیس تھا۔ کچھ دن ایسے ہی نارمل روٹین کے مطابق گزر گئے۔ آج پہلے لیکچر کے بعد عمارہ نے بتایا کہ انگلش کی کلاس آج سرفراز صاحب لیں گے۔ لگتا ہے میڈم صوبیہ لمبی چھٹی پہ جانا چاہ رہی ہے۔ میڈم بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہے، پھر شاید کسی ضروری کام سے چھٹی لی ہوگی۔ سنم کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ عمارہ اسے بک شاپ پہ لے کے جانا چاہتی تھی، کچھ نوٹس کافی کروانے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ کھانے کو بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن سنم خود ہی انگلش کے نوٹس لکھ رہی تھی، اس لیے ساتھ نہ جا سکی اور کلاس میں بیٹھی اپنا کلاس ورک کرنے لگی۔ ابھی لیکچر میں 20 منٹ باقی تھے، اس لیے سنم بھی کلاس میں بوریت محسوس کرنے لگی اور عمارہ کی طرف چل دی۔ بک شاپ جانے کے لیے سنم جیسے ہی راہداری میں مڑی، اچانک سامنے سے ایک خبرو نوجوان سے ٹکراتے بچی، لیکن اس نوجوان کے ہاتھ سے کچھ کتابیں اور پیپرز گر کر بکھر گئے۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بت بنی کھڑی رہی اور اس نوجوان کو بکھرے پیپرز اکٹھا کرتے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، پھر کسی خیال کے آتے ہی جلدی وہاں سے بک شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ آئیے محترمہ، لگتا ہے کلاس میں آپ کا اکیلے دل نہیں لگا، عمارہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، بس کام مکمل کیا تو سوچا کہ آپ کے پاس چلی جاؤں۔ تم بھی تو میرے بغیر اداس ہو جاتی ہو نا۔ سنم کی اس بات پر دونوں ہنس پڑی۔ ہلکی سی ریفریشمنٹ کے بعد دونوں کلاس میں تھی۔ انگلش کے نئے ٹیچر کے بارے میں مگویا ہو رہی تھی۔ سب اس بات پہ متفق تھے کہ میڈم صوبیہ جیسے انگلش کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا، لیکن کچھ لڑکیاں اس بات پر بہت خوش نظر آ رہی تھی کہ اب انگلش کے لیے جو ٹیچر آئے ہیں وہ میل ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ بہت سمارٹ اور کیوٹ بھی ہے۔ لڑکیوں کے ایسے رویے سے سنم کو بہت کوفت ہونے لگی کہ اپنے ٹیچر کے بارے میں ایسے خیالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچانک دروازے میں نمودار ہونے والا اس میل ٹیچر کی آمد سے پوری کلاس ایک دم پرسکون ہو گئی اور کچھ دیر پہلے ہونے والی مگویا دم توڑ گئے۔ دروازے میں کھڑے اس صاحب نے پوری کلاس کو ایک نظر بھر کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اس کی آتشی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سب بھی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سنم کا دل دکھ کر کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ اس نوجوان سے ٹکراتے بچی تھی، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کتابیں اور پیپر ضرور گر گئے تھے۔ سنم خود کو کلاس کی باقی لڑکیوں کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور دل فریب مسکراہٹ سے کلاس سے مخاطب ہوا۔ السلام علیکم، ہوپ یو آل ول بی فائن۔ میرا نام سرفراز ہے، ایمپیل ان انگلش، اور آج سے میڈم صوبیہ کا لیکچر میں پڑھایا کروں گا۔ جتنی میڈم نے آپ کی کلاس کی تعریف کی ہے، آپ کی کلاس اس سے بڑھ کر ویل ڈسپلن لگ رہی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اس کے جادوئی الفاظ سامنے بیٹھی لڑکیوں کے دل میں اتر رہے تھے۔ بات کرنے کا انداز، روبدار آواز، چہرے پر پیلی مسکراہٹ، کبھی سنجیدگی کبھی شوخی،
پتہ ہی نہیں چلا کہ لیکچر مکمل بھی ہو گیا۔ سر کے چلے جانے کے بعد ہر طرف تعریفوں کے پھول بن گئے۔ وہی لڑکیاں جو کچھ ٹائم پہلے میڈم صوبیہ کی تعریفیں کر رہی تھی، اب ہر طرف مسٹر سرفراز گونج رہا تھا۔ صنم نے مکمل لیکچر توجہ سے سنا اور کچھ ضروری باتیں اپنے نوٹ بک میں بھی نوٹ کر لے۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو سر کی نظروں سے بھی بچا رہی تھی۔ ارے صنم ڈارلنگ، پورا لیکچر تم تو نوٹ بک میں بھی گھسی رہی ہو، دیکھا نہیں کیسا انداز تھا ان کا؟ ہمیں تو آج پتہ چلا کہ انگلش ایسے بھی ہوتے ہیں۔ آج پہلا لیکچر تھا، ان کا پتہ نہیں آگے کیا کچھ پڑھائیں گے۔ عمارہ نے اپنی عادت کے مطابق صنم کے آج کے لیکچر کی بارے میں اطلاعاً بتایا، لیکن شاید عمارہ کو معلوم نہیں تھا کہ صنم کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ ہر بات بہت توجہ سے سنتی تھی، اس لیے پورا لیکچر اچھے سے تیار بھی کر لیا تھا۔ بنا دیکھے وہ لیکچر ایسے سن رہی تھی جیسے وہ اکیلے کلاس میں ہے اور سر صرف اسے ہی پڑھا رہے ہیں۔ وہ دن ایسے ہی خوش گپیوں میں گزر گیا۔ چھٹی کے بعد صنم گھر چلی گئی۔